السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی 25 سورہ فرقان پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر فرقان نازل کیا کہ اہل جہان کے لیے ڈرانے والا ہو، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس نے کوئی فرزند نہیں رکھا اور سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کا ٹھیک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا کئی معبود ٹھہرائے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور آپ پیدا شدہ ہے اور اپنی جانوں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، اور نہ موت اور حیات کے مالک ہیں اور نہ ہی اٹھنے کے دن کے مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے اس نے خود ہی باندھ دیا ہے اور اس میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، پس وہ ظلم اور دروغ لائے اور انہوں نے کہا یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو لکھ دیا ہے، سو وہ اس پر صبح و شام برابر پڑھی جاتی ہیں۔ تو کیا اس سے اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے اندر چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا، یا اس کے ایک طرف خزانہ کیوں نہ ڈالا گیا، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہ ہوا جس میں وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا تو مسلمان تو صرف ایک شخص جادو کے مارے ہوئے کی پیروی کرتے ہو، دیکھ تیرے حق میں انہوں نے کیسی مثالیں بیان کی اور کیسے گمراہ ہو گئے، سو اب وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑی برکت والا ہے وہ، اگر چاہے تو تجھے اس پر بہتر دے اور ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ تیرے لیے محل بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے۔ جب دوزخ ان لوگوں کو اپنی طرف آتے دور سے دیکھے گی تو تب یہ لوگ اس کا غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے۔ جب زنجیر میں جکڑے ہوئے دوزخ کے سے کسی تنگ مکان میں ڈالے جائیں گے تب وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ تم بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو کہہ کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا ہمیشہ کا باغ جس کا وعدہ متقیوں کے لیے ہے کہ ان ہی کا بدلہ اور آخری ٹھکانہ ہوگا، اور اس میں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ تیرے رب پر لازم ہے جو مانگا ملتا ہے، اور جس دن وہ ان کو اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا میرے ان بندوں کو تم نے بہکایا تھا یا وہ آپ ہی راہ سے بہک گئے تھے؟ ان کے معبود کہیں گے تو پاک ہے، ہم میں لائق نہ تھا کہ تیرے سوا ہم اور رفیق پکڑیں، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو بہرہ مند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ ازلی ہلاک شدہ لوگ ہیں۔ سو جو تم کہتے ہو اس میں تمہارے معبود نہیں جھٹلا سکتے، سو اب تم نہ عذاب ہٹا سکتے ہو نہ مدد دے سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا کہ تم ثابت رہتے ہو یا نہیں، اور تیرا رب دیکھتا ہے اور ہم میں سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ انہوں نے اپنے تکبر کیا اور بڑی سرکشی کی۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کو خوشی نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کوئی آڑ ہو جائے، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہم ان کو اڑی ہوئی خاک پر ڈالیں گے۔ اس دن بہشتی لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے اور دوپہر کے آرام کی جگہ کے لحاظ سے بھی عمدہ حالت میں ہوں گے۔ اور جس دن آسمان بدلی سے پھٹ جائے اور فرشتے اتارے جائیں تار لگا کر، حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کی ہوگی، وہ دن کافروں پر دشوار ہوگا۔ اور جس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ راہ پکڑتا، کم بختی میری، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے نصیحت سے بعد اس کے کہ وہ مجھ تک آ پہنچی تھی
گمراہ کیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متورک چھوڑا ہوا ٹھہرایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے، اور تیرا رب رہنما اور مددگار کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا، اس پر قرآن اکٹھا ایک بار کیوں نہ اتارا گیا؟ ہم نے اس طرح اتارا تاکہ ہم تیرا دل اس سے ثابت رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، اور جو مثال وہ تیرے پاس لاتے ہیں ہم اس کا درست جواب اور اچھا بیان تجھے دیتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اوندھے سے جہنم کی منہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، انہی کا برا درجہ، اور وہی برے بہت گمراہ ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ وزیر بنایا، اور پھر کہا، تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں غرق کیا، اور انہی لوگوں کے لیے ایک نشانی ٹھہرایا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور عاد، سمود اور کنویں والے اور اس کے درمیان میں بہت سی جماعتوں کو ہلاک کیا، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ ہلاک کرنا، اور وہ اہل مکہ اس بستی میں ہو آئے ہیں جس پر برا مینہ برسایا گیا، پس کیا اس کو دیکھتے نہ تھے؟ نہیں، بلکہ وہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور جب اے محمد تجھے دیکھتے ہیں تو سوائے ٹھٹھے کے تجھ سے اور کچھ مطلب نہیں رکھتے۔ کیا یہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہ کرنے ہی لگا تھا کہ اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے، اور عنقریب جب وہ عذاب دیکھیں گے معلوم کر لیں گے کون بڑا ہوگا گمراہ ہے۔ کیا دیکھا تو نے وہ شخص جسے اپنی خواہش کا اپنا معبود بنایا؟ کیا تو اس کا دروغہ ہو سکتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں بہت لوگ سننے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چار پایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کیوں کر سایہ کو پھیلایا ہے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کا راہ بتلانے والا مقرر کیا، پھر ہم نے اس کو سمیٹ کر اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ لیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام بنایا، اور ان کو اٹھنے کا وقت مقرر کیا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ اس سے شہر مردہ کو زندہ کریں، اور اپنی مخلوقات میں سے اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اسے پلائیں۔ اور ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ دھیان رکھیں، پھر بھی اکثر آدمی بغیر ناشکری کیے نہ رہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس تو کافروں کا کہا نہ مان، اور اس کے ساتھ ان کا بڑا زور سے مقابلہ کر۔ اور وہی ہے جس نے دو دریا بنائے، بحر روم اور بحر فارس، یہ شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ کھاری پانی، اور ان کے درمیان آڑ اور مضبوط بند رکھ دیا گیا۔ اور وہی ہے جس نے اپنا پانی نطفے سے آدمی بنایا، پھر اس کے لیے نسب، جد اور رشتہ دار بنائے۔ اور تیرا رب قادر ہے، اور وہ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ دے رہا ہے۔ اور ہم نے تجھے صرف خوشی اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو کہہ، میں تم سے تبلیغ اور قرآن یہ کچھ ضروری نہیں مانگتا، مگر جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑے، اور تو اسی زندہ پر جو نہیں مرتا بھروسہ کر، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہ رحمان ہے، سو تو اس کا حال کسی خبردار سے پوچھ۔ اور جب اہل مکہ سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں، رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو حکم دیتا ہے؟ اور ان کی طرف اور نفرت بڑھتی ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور روشن چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے اس کے لیے جو بیان کرنا اور شکر گزار ہونا چاہتا ہے
رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین مقرر کیا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اور وہ اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام رات کاٹتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا، بے شک اس کا عذاب ایک بڑی چٹی ہے، بے شک وہ بری قرارگاہ اور برا مقام ہے، اور وہ لوگوں کو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان معتدل گزاران کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے ناحق نہیں مارتے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایک کام کرے وہ بڑے وبال سے ملاقات کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور ہمیشہ اس میں خوار ہو کر پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، سو ایسوں کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے سو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی جگہ رجوع ہوتا ہے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ شخص کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ روش پر گزر جاتے ہیں، اور وہ جب ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں عورتوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش، کہ وہ نیکوکار ہوں اور متقیوں کا پیشوا بنا، اور ایسے لوگوں کو بدلے میں بے سبب اس کے انہوں نے صبر کیا بالا خانے ملیں گے، اور وہاں ان کا دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہراؤ اور مقام کی خوب جگہ ہے۔ تو کیا میرا پروردگار تمہاری کچھ پرواہ نہیں رکھتا؟ اگر تم اس کو نہ پکارو تو تم تو قرآن کو جھٹلا چکے ہو، جلدی اس کے وبال میں مبتلا ہوگے۔